باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب تبصرۃ المتعلمین میں کتاب التجارت پڑھ رہے ہیں، اور کتاب التجارت میں فصل تاسع جو ہے ربا کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے لیکن ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں سے ہماری بات ہونی ہے کہ والشعیر والحنطۃ جنس واحد ہونا۔ یہاں دیکھیے جو اوپر شروع میں بات کہی تھی کہ ربا کس کو کہیں گے، جیسے بیع احد المثلین بآخر مع زیادۃ عینیہ، کہ جب کوئی جنس ایک ہو، ایک جنس کو زیادہ میں بیچنا کیا کہلائے گا؟ ربا کہلائے گا۔ کہہ رہے والشعیر والحنطہ۔ شعیر کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں فرقان صاحب؟ شعیر جو۔ وحنطہ کس کو کہتے ہیں چراغ صاحب؟ گیہوں۔ والشعیر والحنطۃ جنس واحد ہونا، کریں جو اور گیہوں کی جنس کیا شمار کی جائے گی؟ ایک جنس شمار کی جائے گی، دونوں کی جنس الگ نہیں شمار کی جائے گی۔ صحیح؟ مثال کے طور پر کیا مطلب ایک جنس شمار کی جائے گی؟ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ان میں ربا ہوگا، یعنی جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دوسرے سے زیادہ کر کے بیچیں۔ کیا ہم مثلاً کیا کریں، 1 کلو گیہوں کے بدلے 2 کلو جو لیں، یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ربا ہو جائے گی۔ ہم کہیں جنس تو بدل گئی نا، یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گیہوں۔ کیا کہہ رہے مصنف؟ نہیں، دونوں کی جنس اس مسئلے میں کیا رہے گی؟ ایک، کیونکہ دونوں کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے۔ وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ مَعَ أَصْلِهِ، یا اسی طرح سے ہر وہ چیز جو بظاہر ایک نہیں ہے لیکن ان کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے، تو بھی اگر زیادہ کر کے یا کم کر کے لے بیچ رہے ہیں وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ربا۔ سمجھ رہے ہو شارب؟ جیسے سمسم، سمسم کہتے ہیں تل۔ جیسے تل، وشیرج، شیرج کہیں گے تل کا تیل۔ تو بظاہر ایک دانہ ہے اور ایک تیل ہے، پتہ چلا کہ 1 کلو تل لے کے فرقان اپنی دکان سے کیا کر رہے ہیں؟ 100 گرام تل کا تیل دے رہے ہیں، تو کس میں چلا جائے گا؟ ربا میں۔ صحیح؟ کیوں؟ کیونکہ جو اس کا پیمانہ ہے اسی کے برابر آپ کو دینا ہے، ان کی بھی جنس ایک شمار کی جائے گی، جنس الگ شمار نہیں کی جائے گی، چونکہ دونوں کی اصل کیا ہے؟ اسی لیے کہا وَكَذَا، اور اسی طرح سے کُلُّ شَيْءٍ مَعَ أَصْلِهِ، ہر چیز جن کی اصل ایک ہو۔ تو تل اور تل کے تیل، دونوں کے تل کے تیل کی اصل وہی تل ہے نا، تو کیا ہوگا؟ ایک شمار ہوگا، اور پھر ان کو ہی خرید و فروخت زیادتی کے ساتھ جائز نہیں ہوگی۔ وَكُلُّ فَرْعَيْنِ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، ہاں مولانا، اور ایک ہی کی فرع جن کی اصل ایک ہو۔ مثلا چینی اور گڑ، فرع کس کی ہیں؟ گنے کی۔ چینی گڑ کس کی ہیں؟ ایک ہے۔ دودھ ہی سے کیا کیا ہے؟ دہی، دودھ ہی سے مکھن، دودھ ہی سے پنیر، دودھ ہی سے کیا ہے؟ گھی۔ یہ سب کس سے ہیں؟ دودھ سے۔ تو ان کی فرع الگ ہے، دہی کا ٹیسٹ الگ ہوگا، گھی کا ٹیسٹ الگ ہوگا، مکھن کا ٹیسٹ الگ ہوگا۔ کہا فرع الگ ہے لیکن اصل کیا ہے؟ ایک ہے۔
تو اگر اس میں بھی کوئی کمی زیادتی کر رہا ہے تو پھر کیا وہ بھی کس میں چلا جائے گا؟ ربا میں. سمجھ میں آئی بات؟ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ فَرْعَيْنِ، ہر دو فرع، من اصل واحد، جن کی اصل کیا ہو؟ ایک ہو. اچھا فرعین کیوں کہا؟ دودھ سے تو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. فرعین کا بھائی جب آپ لیں گے بیچیں گے تو دو ہی چیز میں کر سکتے ہیں نا، کہ ایک سامان دے رہے ہوں، اس سے زیادہ بڑھا کے کچھ اور لے رہے ہوں. من اصل واحد کالسمن والزبد، سمن کہتے ہیں گھی کو، سمن مانے شارب صاحب گھی، والزبد کس کو کہیں گے؟ مکھن. والجید والردی، جید کسے کہتے ہیں؟ اچھے کو، ردی کہتے ہیں خراب کو. کہ اچھا سامان دے کے خراب، اچھا کلو دیں، خراب 2 کلو لیں، یا خراب 2 کلو دیں، اچھا 500 گرام لیں، تب بھی کیا ہوگا؟ وہ ربا میں آ جائے گا. وَكُلُّ فَرْعَيْنِ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، ہر دو چیز کی لین دین کمی و زیادتی کے ساتھ جن کی اصل کیا ہو؟ ایک ہو، وہ بھی ربا ہوگا. جیسے گھی اور مکھن، اور اچھا اور خراب. واللحوم، اور گوشت، تختلف باختلاف الحیوان، کہہ رہے ہیں گوشت حیوان کے مختلف ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا. مثلا اگر 2 طرح کا گوشت ہو آپ کے پاس، ایک چھوٹے کا اور ایک بڑے کا، چھوٹا دے کے بڑا لے رہے ہیں، تو وہاں اگر کمی اور زیادتی کے ساتھ لے دے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ جائز ہوگا کہ 1 کلو چھوٹے کا دیں، 2 کلو اس کے مقابلے میں کیا لیں؟ بڑے کا لیں. یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جنس نہیں شمار ہوگا. کیا شمار ہوگا؟ الگ شمار ہوگا. سمجھ میں آیا جی؟ شارب پتا چلا شارب کی چراغ کی کیا ہے؟ دونوں کی گوشت کی دکان ہے. چراغ بکرا کاٹتے ہیں، شارب بھینسا کاٹتے ہیں. اب جب گھر جانا ہوا تو دونوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کلو اپنا دیا، ان سے کئی کلو لے لیا؟ 2 کلو لے لیا، 3 کلو لے لیا، حساب کے حساب سے. تو کیا جنس جب مختلف ہوگی تو کمی و زیادتی کے ساتھ لینے دینے میں حرام نہیں ہوگا. برابر نہیں لے سکتے. نہیں، برابر کیسے؟ برابر بھی لے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. وہ آپ جیسا طے پائے اس میں، یعنی جب جنس ایک رہے گی نا تو ایک جنس میں کمی و زیادتی نہیں کر سکتے آپ، وہ ربا ہوگی. صحیح. جیسے ہمارا گیہوں اچھا ہے، آپ کا تھوڑا گندا ہے، اس میں مٹی ملی ہوئی ہے، تو میں 1 کلو دے کے 2 کلو گیہوں آپ سے لوں، یہ ربا، یہ ربا میں آ جائے گا کیونکہ جنس ایک ہے. اسی طرح سے جو اگر مقابلے میں لے رہے ہیں تو وہ بھی ربا میں آ جائے گی. ایسے ہی ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ گھی اور مکھن، پتا چلا 1 کلو گھی دیا، 500 گرام مکھن لے رہے ہیں، تو جنس ایک ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی کس میں جائے گا؟ ربا میں. جید والردی، اچھے اور خراب میں، وہ بھی ربا میں. لیکن واللحوم تختلف، لیکن لحوم الگ ہوں گے باختلاف الحیوان، حیوان جناب کے. جب جنس ایک ہے تو زیادہ کیوں لیں گے؟ زیادہ وہی تو ربا ہوتی ہے. ربا کس کو کہتے ہیں؟ مثلا آج ہم نے آپ کو ضرورت ہوئی، میں نے آپ کو دے دیا 1 کلو، یا میں نے کہا 20 من دے دیا، لیکن جب واپس لے رہا ہوں تو آپ سے میں نے کہا کہ 30 من لوں گا، اس سے کم پہ نہیں. 15 دن میں واپس کرنا، 30 من لوں گا. 20 کا ہم نے سیدھے کیا بڑھا دیا؟ 10 من اوپر کر دیا. تو اسی کو کیا کہیں گے؟ ربا. یہی ربا ہے، جنس ایک ہو تو.
ارے بھائی اسلام نے ایسے تھوڑے حرام قرار دیا ہے. ایک صاحب نے اپنے شیعی ہیں, اللہ ان کی ہدایت کرے, 500 روپے ایک بیچارے کو دیا تھا. 500 روپے غریب آدمی, کیا ہوتا ہے یار 500 روپے کسان مزدور کے لیے, اس کے لیے تو بہت ہے. اس سیٹھ آدمی کے لیے 500 کتنا ہے؟ کچھ ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, جس کے 4-4 5-5 ٹرک چل رہے ہیں. صحیح. تو اب انہوں نے کیا کیا, 900 روپے بیچارہ ادا کر چکا تھا. تو ہم وہاں گئے تھے نماز پڑھانے, تو کسی نے قصہ بتایا, 900 ادا ہو گیا تھا, اب بھی 500 وہ باقی تھے. سود کے وہ 900 روپے دے چکا مہینے, اکٹھے 500 نہیں ہوئے اس پہ. تو ہر مہینے کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ دیتے دیتے 900 پورے ہو گئے تھے, 500 بھی ادا نہیں ہوئے تھے. اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. یہ جو بینک سے بھی لون لیتے ہیں, شریعت یعنی مسئلے سے جائز ہے, میں لون لے سکتے ہیں, لیکن لینے کے لیے ایسا ہوتا ہے, جیسے ایک صاحب یہی بتا رہے تھے کہ 65 لاکھ روپے انہوں نے لون لیا تھا, 95 لاکھ بھرا. 65 کا 90 یا 95 بھرا, 20-25 لاکھ کما کے ہم نے دیا نا. میرے پاس فون آیا تھا 1 لاکھ دینے کے لیے. 1 لاکھ کا آپ کو جو ہے, آپ نے ٹی وی کا قسط پابندی سے بھرا ہے, آپ کو کمپنی بنا کسی ڈاکومنٹ کے 1 لاکھ روپے دیتی ہے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, دینا کیسے ہوگا؟ تو اس نے بتایا اتنا ہفتہ ہوگا اور اتنے مہینے آپ کو اس کی قسط دینی ہے, اتنے روپے, اور اتنا 3700 روپے کچھ بنتا تھا. جب اس کو ٹوٹل مارا تو ہمارا جا رہا تھا 1,37,000. تو بتاؤ 37,000 میں کما کے اس کو دوں گا نا. ہم نے کہا بھائی اتنا فالتو میرے پاس نہیں ہے کہ کما کے میں دوں. وہ جائز ہے. ہاں یا نہیں, وہ جائز ہے نا. سستانی صاحب کے مسئلے میں جائیں گے تو لون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لون لے سکتے ہیں. لیکن وہی مسئلہ ہے نا کہ لون لے تو کمپنی آپ کو بینک فری میں تھوڑی دے رہا ہے. لیکن اگر یہی شخص ہے, لیکن اس میں معلوم کیا ہے, اس میں بھی مسئلہ ہے کہ سرکاری بینک ہے کہ غیر سرکاری بینک ہے. تو وہاں حکم مختلف ہے سستانی صاحب کے. لیکن جنس ایک ہو تو یہی کس میں ہوتا ہے, سود میں. اسی کو ربا کہتے ہیں کہ چیز ایک ہو اور اسی چیز میں آپ کیا کریں, بڑھا کے اگر لے رہے ہیں مقابلے میں. کیا ہے, آج ہم نے 1,000 دیا, بول دیا سیدھے فرقان کو 1 مہینے بعد واپس کرنا, 1,500 لوں گا. تو یہ کیا ہو جائے گا, ربا, کیونکہ جنس دونوں کی کیا ہے, ایک ہے. یہ 1,37,000 اگر ان کو دیتے ہیں تو یہ جائز ہے 37,000 روپیہ؟ 37,000 ویسے کراہیت ہے, انٹرسٹ کا مسئلے کے اکارڈنگ جائز ہے سستانی صاحب کے ہیں. سمجھ رہے ہیں, لون کا لینا. آج کل جتنی چیزیں مطلب موبائل ہے, گاڑی ہے, لوگ لون پہ لیتے ہیں, مطلب ایسے رینٹ پہ لے لیتے ہیں. جائز ہے. مطلب 10,000 کی موبائل ہوتی ہے تو 14,000 روپیہ ان کو بھرنا پڑتا ہے. ہاں ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ جائز ہے. گھر کے لیے, مکان کے لیے, گاڑی کے لیے لون لینا, اور اس میں ظاہر ہے زیادہ تو بھرنا, وہ فری میں تھوڑے دے رہے ہیں, وہ آپ سے تو اصول لیتے ہیں پورا کا پورا. تو وہ چیز جائز کی گئی ہے, لیکن ہم شخصی طور پر یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وَكَلَ الْأَدْهَانِ, اسی طرح سے کیا ہے, دہن, تیل وغیرہ, گھی وغیرہ. پتا چلا ہر تیل کی قیمت الگ ہے کہ نہیں ہے. ایک کلو دیسی دے کے 2 کلو ڈالڈا لے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا. مختلف ہو گیا نا. واللحوم تختلف باختلاف الحیوان, یہ تو مسئلے سے الگ ہو گیا, یہاں سے ایک نہیں شمار ہوگا. کہاں ایک ہے, لیکن انہوں نے اس کو مستثنا کر دیا. ایک کہتے ہیں ایک رائی کا تیل ہے اور ایک اس کا ہے سویابین کا تیل ہے, دونوں فرق نہیں آئے گا, الگ شمار ہوگا.
ٹھیک ہے، گوشت الگ شمار ہوگا، تیل الگ شمار. وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ جَزَافًا فِي بَلْدَةٍ وَمَوْزُونًا فِي أُخْرَى فَلِكُلِّ بَلَدٍ حُكْمُ نَفْسِهِ. دیکھیں مولانا کیا مطلب ہوا، جزافن یعنی جزاف اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز بنا ناپ تول کے بیچی جاتی ہو. ایسے ہی سائز پہ دیکھ کے، جیسے مثلا گجرات میں اگر آپ لوکی لیں گے تو گجرات میں لوکی کیسے ملتی ہے؟ یہاں پہ دودھی جو لوکی بیچتے ہیں کیسے بیچتے ہیں؟ کلو پہ بیچتے ہیں. ہمارے یہاں کس پہ بیچتے ہیں؟ سائز پہ. ایسے ہی میرے خیال سے دے دیتے ہیں کہ نہیں دے دیتے ہیں؟ 5 روپے کی، 10 روپے کی، 20 روپے کی ایک لوکی اٹھا کے دے دیا. ایسے ہی میرے خیال سے گوبھی بھی دے دیتے ہیں عدد پہ، کہ ویسے دیتے ہیں؟ ویسے ہی دے دیتے ہیں نا، سائز دیکھ کے. ہاں، تول کے نہیں دیتے اپنے علاقے میں. یہاں ہر چیز کیا ہے؟ وزن سے ملتی ہے. تو کوئی چیز ایسی ہے کہ جو صرف اور صرف کیا ہے؟ سائز. تربوز ہے اپنے یہاں تول کے نہیں ملتا ہے، کیسے دے دیتے ہیں؟ ایسے اٹھا کے 50 روپے کا، 20 روپے کا، 10 روپے کا کھلے جاتے ہیں. ہر چیز اپنے یہاں تولی نہیں جاتی. تو اب ایسے میں کیا ہوگا؟ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ جَزَافًا، اگر کوئی ایسی چیز ہو جو بنا وزن کے بیچی جاتی ہو، بنا تول کے بیچی جاتی ہو، فی بلدۃ وموزونا فی اخرى، کہ ایک جگہ پہ کیا ہو وزن سے اور ایک جگہ پہ کیا بیچی جاتی ہو بنا وزن کے. وَلِكُلِّ بَلَدٍ حُكْمٌ نَفْسِهِ، ٹھیک ہے، نفسہ. تو ہر ملک کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے علاقے میں جیسا لیا جاتا ہے اس اعتبار سے حکم لگایا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوکی ہم نے دی، صحیح، ہم چراغ کے یہاں سے لوکی لائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شرط. یہ سب بھی کب ہے؟ یہ ربا کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ ربا جب ہوتا ہے جب شرط لگا دی جائے. بنا شرط کے ربا ہوگا نہیں. تو ہمیں کیا ہے کہ اگر شرط رکھ دیں کہ اس سے بڑی ہمیں لوکی چاہیے، یا اس کے بدلے میں کیا لوکی چاہیے؟ 2 لوکی چاہیے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ربا. اور جہاں وزن سے کہ پتہ چلا فرقان نے اپنی چھت پہ لوکی لگائی تھی، علی اصغر مانگ کے لے گئے، کہا 1 کلو ہے 2 کلو لوں گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ربا. وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ جَزَافًا، اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کیسے بنا وزن کے، بنا تول کے بیچی جاتی ہو، فی بلدن، کسی ملک، کسی قصبے میں، کسی ملک میں، وموزونا فی اخرى، اور کہیں پہ وزن سے بیچی جاتی ہو، فلکل بلد حکم نفسہ، تو اس ملک، ہر ملک میں حکم اس کے اعتبار سے ہوگا. ولا یباع الرطب بالتمر وان تساویا. ہاں مولانا، رطب کس کو کہتے ہیں؟ رطب کہتے ہیں گیلی کھجور کو. رطب گیلی کھجور. بالتمر، سوکھی کھجور. تمر یعنی جو نارمل کھجور ہوتی ہے جسے ہم کھاتے ہیں. رطب ہے بیٹا، لفظ رطب ہے. یعنی جب ابھی کھجور سوکھی نہ ہو تو اس کو رطب بولیں گے، اور تمر جب وہ سوکھ جائے اور نارمل شکل میں آ جائے. تو ہم جو ہے رطب کو تمر سے نہیں بیچ سکتے، اگر دونوں مقدار میں برابر ہیں تب بھی. کیوں نہیں بیچ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رطب میں کیا ہے، کھجور کے ساتھ ساتھ پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تب جا کے کیا ہوتا ہے، کھجور بنتی ہے. تو سوکھی کھجور کلو اور کچی کھجور کلو کیا برابر ہو جائے گی؟ نہیں بک سکتی. ولا یباع الرطب بالتمر وان تساویا، چاہے وہ برابر ہی کیوں نہ ہو جائیں. وَيُكْرَهُ اللَّحْمُ بِالْحَيْوَانِ،
ہاں مولانا بقرعید آئی، بقرعید کے بعد غلام علی نے قربانی کی، اپنا گوشت بیچ دیں اور پھر پوری بکری کسی سے لے لے، شارب سے کہیں یہ گوشت لے جا، بکری مجھے دے دو وہاں پاس کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہے اس طرح کا کام انجام دینا۔ صحیح ہے، کہہ رہے ہیں گوشت جانور کے بدلے نہیں بیچا جا سکتا ہے، نہیں بیچنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ وَيُكْرَهُ اللَّحْمُ، صحیح ہے۔ اب دیکھیے وَلَوْ بَاعَ دِرْهَمًا وَمُدُّ تَمْرٍ، ٹھیک ہے، بِدِرْهَمَيْنِ او مدین صحا، کہہ رہے ہیں اگر ایک درہم بیچے، ٹھیک ہے، ایک درہم اور ایک مد کھجور، یہ دونوں چیز اگر 2 درہم میں بیچے تو جائز ہے، یا 2 مد کھجور بیچے 1 درہم میں، وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی دیکھیے کیسے، کیا مطلب سمجھ میں آیا تمہیں؟ جیسے اگر 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے بیچتا کیا ہو جاتا یہ؟ ربا، لیکن اس نے درہم کے ساتھ کیا ملا دیا؟ کھجور ملائی، اب اس کو 2 درہم میں بیچا تو یہ ربا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا 2 مد کھجور بیچی، کتنے میں؟ 1 درہم میں، تب بھی کوئی کہ 1 درہم دے رہا ہوں 2 مد کھجور مجھے دے دینا، صحیح ہے، تو یہاں پہ یہ ربا نہیں ہوگا۔ وَمَنْ ارْتَكَبَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی جہالت کے سبب نہ جانتے ہوئے مرتکب ہو جائے مولانا، تو کیا ہوگا؟ اس پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وَيُعِيدُ مَا أَخَذَ مِنْهُ عَلَى مَالِكِهِ إِنْ وَجَدَهُ أَوْ وَرَثَتَهُ وَلَوْ جَهِلَ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ۔ دیکھ لیجئے مولانا کیا ہے، کہہ رہے ہیں یعید ما اخذ منه، کیا معنی ہے کہ اگر کوئی چیز ربا سے اس نے لی ہے، جیسے 1 کلو زائد لی ہے کھجور، ٹھیک ہے، اچھی کھجور کے بدلے 1 کلو زیادہ بری کھجور ہم نے لے لی، تو کیا کرنا ہوگا ایسے صورت میں؟ اس کو واپس کرے گا علی مالک ہی، اس کے مالک کو، ان وجدہ، اگر اس کا مالک مل جائے، او ورثتہ، اگر مالک مر چکا ہو تو کس کو واپس کریں گے؟ اس کے ورثے کو۔ ولو جہلہ، یعنی ولو جہلہ، صحیح ہے، مثلا اس کو یہ نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ میرے کیا ہوا ہے، یعنی یہ ربا تو ہوا ہے لیکن کس کے ساتھ ہوا نہیں پتا اس کو، ٹھیک ہے، تصدق به عنہ، تو اس کے بدلے کیا کر دے گا؟ مالک عنہ یعنی عن المالک، مالک کے بدلے کیا دے گا؟ صدقہ دے گا۔ ہاں، ولا ربا بین الوالدی و ولدہ، باپ و بیٹے کے درمیان کوئی ربا نہیں ہے۔ غلام علی نے ابا سے لیا 1000 روپے، ابا نے غلام علی سے کہا بیٹا 2000 واپس دوں گا تجھ سے، تو یہ ربا نہیں ہوگا، گھاٹا ہوگا۔ ولا ربا بین الوالدی و ولدہ ولا بین السید و عبدہ، یعنی آقا اور غلام کے درمیان بھی ربا نہیں ہے۔ پتا چلا آقا ایک دن فقیر ہو گیا، اس کی جیب میں کچھ نہیں بچا، کیسے ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی صحیح، اب اس نے غلام سے ادھار مانگ لیا،
ایسے میں اگر غلام زیادہ لے تو وہ ربا نہیں ہے. ولا بین الرجل وزوجتہ، میاں بیوی میں بھی کوئی ربا نہیں ہے. صحیح، اسی لیے بیوی سے تو میں ادھار لیتا نہیں ہوں، مہنگا پڑ جاتا ہے. دو تو وہ ادا ہی نہیں ہوتا. بولا کہاں دیا تھا. تو کہہ رہے ہیں ولا بین الرجل وزوجتہ، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان بھی کوئی ربا نہیں ہے. ولا بین المسلمی والحربی، اگر کوئی کافر حربی ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے، تو مسلم اگر اس سے بھی لے رہا ہے تو کوئی ربا نہیں ہے. وَيَثْبُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّمِّ، کیا معنی ہیں وَيَثْبُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّمِّ؟ اس کے معنی ہے کہ ربا ہوگا مسلم کے درمیان، بینہو یعنی بین المسلمی و بین الذمی، کہ وہ کافر ذمی جو مسلمانی حکومت میں شرائط کو مان کے ٹیکس دے کے تمام شروط کو پابندی کر رہا ہے، اس کے اور مسلمان کے درمیان ربا ہوگا. صحیح ہے. کافر حربی ہو اور مسلمان ہو تو ان کے درمیان ربا نہیں ہوگا. میاں بیوی میں ربا نہیں ہوگا، آقا اور غلام میں ربا نہیں ہے، باپ اور بیٹے میں ربا نہیں ہے. اما الصرف انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.